بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے حیاتین وٹامن سے بھرپور پھل کھانے چاہیے۔ اس کے لیے آم، چکوترے، پپیتا، سنترا، مالٹا اور کینو مثالی پھل ہیں، جبکہ ہفتے میں کم از کم 2 بار مچھلی ضرور کھائیں۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کثرت سے آڑو استعمال کریں تو جوڑوں کا درد بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ گرمی دانے ستاتے ہوں تو نیم کی 11 کونپلیں نئی نکلی ہوں، چھوٹی چھوٹی پتیاں۔ 7 دن اور زیادہ تکلیف ہو تو 40 دن تک نہار منہ پانی کے ساتھ کھا لیجیے۔ انشاءاللہ گرمی دانے اور پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر گرمیاں شروع ہونے سے قبل ہی 30 دن تک یہ کورس کر لیں تو انشاءاللہ گرمی دانے وغیرہ نہیں نکلیں گے۔ چہرے پر نکلنے والے دانے اور داغ نہ صرف چہرے کو خراب کرتے ہیں بلکہ بہت کوفت اور ذہنی آزار کا باعث بھی بنتے ہیں۔ جب آپ کو اپنے چہرے پر کوئی دانہ نظر آئے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر ساری رات کے لیے چھوڑ دیں اور صبح منہ دھو لیں۔ ٹوتھ پیسٹ دانوں کو کافی حد تک منجمد کرنے میں مدد دے گی۔ چہرے کو خوبصورت بنانے کا ایک نہایت آزمودہ عمل۔ صورکم فاحسن صورکم 21 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں۔ یہ عمل جس کسی نے بھی کیا اللہ نے اس کو شفا دی۔ چہرے پر جاذبیت کے لیے آپ سب ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود شریف اور ایک تسبیح یا جمیلو کی پڑھ کر شیشہ دیکھا کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ نور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر چہرے پر پھیر لیا کریں۔ آپ کے چہرے پر یقیناً خوبصورتی پیدا ہوگی۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک گلاس پانی میں سورہ فاتحہ تاک اعداد میں پڑھ کر اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں۔ آپ کی سکن بھی اچھی ہوگی اور بیماریوں سے نجات بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ گوشت صرف جوان جانور کا کھاؤ۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو تھوڑا ٹائم سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، بھلے تمہیں 3 دن کیوں نہ لگ جائیں۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ سونے کے لیے مت لیٹو۔ پھلوں کے نئے موسم میں پھل کھاؤ، جب موسم جانے لگے تو پھل کھانا چھوڑ دو۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو یا پھر کھانا ہی نہ کھاؤ۔ دار چینی کی دمہ اور کھانسی کے لیے شہد میں ملا کر کھاتے ہیں۔ دار چینی کا روغن سردیوں کی بیماری میں بہت کام آتا ہے۔ دار چینی حافظہ کی تقویت کے لیے بے نظیر ہے۔ بلغم والی کھانسی کا علاج: گیہوں 1 پاؤ مٹی کے برتن میں جلائیں، اسی برتن میں ہلدی بھی برون کر لیں، دونوں ملا کر پاؤڈر بنائیں، آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور چوتھائی چمچ بچوں کے لیے صبح شام دودھ یا شہد کے ساتھ کھائیں۔ خشک کھانسی کا علاج: روزانہ رات کو 10 یا 12 بادام لے لیں، ان کو پوٹلی میں باندھ کر گرم پانی کی بھاپ میں 10 منٹ دم دے دیں۔ جب اچھی طرح دم ہو جائے تو چھلکا اتار کر دوبارہ گرم پانی کی بھاپ میں لٹکا لیں، پھر گرم گرم بادام کھا لیں۔ 1 ہفتہ کھائیں، آرام آ جائے گا۔ کھانسی اور بلغم کے لیے 1 تولہ السی کے بیج کوٹ کر 1 پاؤ پانی میں ڈالیں اور چولہے پر رکھ دیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو چھان کر 15 قطرے کلونجی کا تیل اور 2 تولہ شہد ڈالیں اور مکس کر کے رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پی لیں۔ 3 سے 4 دن کے استعمال سے ہی کھانسی اور بلغم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ کمر درد کے مارے لوگوں کے لیے سستا علاج: میتھی کھانے میں لذیذ اور اس کے فائدے بے شمار۔ میتھی کھانے سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ میتھی کمر درد کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر پسلی میں درد ہو رہا ہو تو کھانا کھانے کے بعد 1 گلاس گرم پانی پئیں۔ جتنا گرم پانی پی سکتے ہیں لگاتار پیتے رہنے سے درد دور ہو جائے گا۔ جس شخص کی پسلی میں درد ہوتا ہو وہ پسلی کے درد کا علاج اول آخر 3 بار درود شریف
1000 مرتبہ یا مجیدو کو پڑھ کر روئی کے اوپر دم کر کے درد والی جگہ پر باندھ لیں۔ انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام آ جاتا ہے، اور اگر کان کے اندر پھنسی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کان کی بیماریوں کا علاج خود کریں۔ تلسی کے پتوں کا رس نکال کر کان میں ٹپکانے سے درد دور ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل گرم کریں، کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور بہرے پن میں افاقہ ہوگا۔ درد اور کان سے پیپ آنا بند ہو جائے گا۔ گڑ میں سونٹھ ملا کر گرم کریں اور مریض کو کھلائیں، کانوں میں سائیں سائیں ختم ہو جائے گی۔ پیاز کا رس گرم کر کے کچھ 7 قطرے کان میں ڈالنا مفید ہے۔ ناریل کے تیل کی سر پر مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ اگر روزانہ ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں لمبی، خوبصورت اور پرکشش ہو جاتی ہیں۔ 1 کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کر لیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں۔ انشاءاللہ جلد ہی فرق محسوس ہوگا۔ جس کسی کو بے خوابی یا ٹینشن کا مرض ہو، اسے چاہیے کہ وہ ادویات کی بجائے صرف خالص شہد کا استعمال کریں۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ شہد سونے سے 2 گھنٹے قبل استعمال کریں۔ ٹینشن اور بے خوابی سے نجات مل جائے گی۔ بادام کا خالص تیل 2 یا 3 قطرے روزانہ ناک میں ڈال لیں، انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ چند بادام اور ذرا سی کالی مرچ لیجئے اور اسے پیس کر یکجان کر کے کسی بوتل میں بند کر دیجئے۔ ہر صبح اٹھنے کے بعد نہار منہ اسے کھائیے، کچھ ہی عرصے بعد آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں، سر درد والے پالک استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا کھجور کھائیں۔ امرود کھانے کے 1 گھنٹہ بعد تک پانی پئیں۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ مونگ پھلی خالی پیٹ کھائیں ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی۔ انڈے ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے کھائیں ورنہ دمہ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کالی مرچ، کالا نمک، کلونجی اور ادرک لے کر پیس لیں اور آدھا چمچ چائے والا کھانے کے بعد کھا لیں۔ کھانے کو چبا چبا کر کھائیں، اس سے گیس نہیں ہوگی۔ کھانے میں ہلدی، ادرک، کالی مرچ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسپغول کا چھلکا گھول کر استعمال کریں۔ کھانے سے قبل پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی پئیں۔ روز نہار منہ لیموں پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور اور گیس آسانی سے خارج ہوتی ہے۔ کلونجی، دیسی اجوائن اور نمک سیاہ ہم وزن لے کر باریک کر کے مکس کر لیں اور کھانے کے 1 گھنٹے بعد آدھی چمچی ہمراہ پانی استعمال کریں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔